یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی زیر صدارت جتنے اجلاس ہو رہے تھے وہاں پر بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنے سیمینارز ہوتے تھے وہاں پر بھی ڈاکٹرز کی طرف سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ ڈینگی کے مریضوں کی ہلاکتوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور کس وجہ سے ہو چکی ہوتی ہے؟ گلی محلے میں جو ڈسپینسرز ہیں، جو ہومیوپیتھ ہیں، جو حکیم ہیں اور جن کو عطائی کہہ کر بلایا جاتا تھا، وہ جو عطائی ہیں وہ اس کی حالت اتنی خراب کر دیتے ہیں کہ وہ جب ایک بڑے ہاسپٹل میں آ بھی جاتا ہے تو وہ بچ نہیں پاتا۔ اس کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کنونس ہوئے اور ایک موومنٹ شروع کی گئی، تحریک شروع کی گئی کہ عطائیت کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ اس میں باقاعدہ خواجہ سلمان رفیق نے بھی، رکن پنجاب اسمبلی، انہوں نے بھی کافی کاروائیاں کی۔ اس کے علاوہ لاہور میں بالکل تحصیل لیول پہ جا کے، ٹاؤن لیول پہ جا کے کمیٹیاں بنی اور چھاپے مارنے شروع ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہومیوپیتھ، وہ حکیم، وہ ڈسپینسر جو ہمیں گلی محلے میں علاج مہیا کرتے ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عطائیت کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے یہ نام نہاد قسم کا آپریشن ہے۔ یہ بالکل انہوں نے کل بھی کوئی 5 گھنٹے تک ایک دھرنا دیے رکھا پریس کلب کے باہر، آج پھر انہوں نے احتجاج کیا۔ تو یہ احتجاج ہے کیا؟ یہ آل پاکستان فرسٹ ایڈ جنرل پریکٹیشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن جو قائم کی گئی ہے، یہ تنظیم کیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو فیملی فزیشنز ہیں، جو MBBS ڈاکٹرز ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر طارق میاں کا جو کہ یہاں پر موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں جی یہ اکیڈمی آف فیملی فزیشنز پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ڈینگی کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے تو آپ وہاں پر کھڑے ان لوگوں کے خلاف آپریشن کا بہت شدت کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے، جناح ہاسپٹل میں بھی جب یہ سارا ایک سیمینار ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر اسلم رضا ہیں جی، محمد اسلم رضا جی ڈاکٹر محمد اسلم رضا ڈسپینسر، محمد اسلم رضا جی صدر ہے پنجاب ڈسپینسرز ایسوسی ایشن لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہیں پر موجود ہیں ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب جو کہ صدر ہیں فرسٹ ایڈ جنرل پریکٹیشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، ہومیوپیتھ بھی ہیں، ڈسپینسر بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، میں ذرا ان سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ کیا مسلسل احتجاج کر رہے ہیں ندیم اشرف صاحب، ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سٹی 42 کا اور آپ کی تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز سنی اور اس کو آوان بالا تک پہنچایا۔ جی رہا معاملہ یہ جو آج کل جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے کریکری کے نام پہ، یہ اس کی صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جو کوالیفائڈ ہومیوپیتھ ہیں اور جو ڈسپینسر حضرات ہیں، بجائے کہ ان کو پوچھا جائے، بجائے ان پہ کوئی ڈپلومے چیک کیے جائیں، بجائے ان سے پوچھا جائے بھی کہ آپ کوالیفائڈ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، صحیح، بلکہ بغیر پوچھے ہی پکڑ دکڑ کر کے پکڑا، 4-5 گاڑیوں میں بندے آتے ہیں، 20-25 بندے ہوتے ہیں، ٹی ایم اے کا عملہ ساتھ میں ہوتا ہے، ڈی ڈی او ساتھ ہوتے ہیں، ڈی ڈی او ساتھ ہوتے ہیں، ڈیل انسپیکٹر ساتھ ہوتے ہیں، پولیس ساتھ ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور پکڑ کے بغیر اس سے پوچھے، بغیر اس سے کوئی بات کیے پکڑا اور فٹافٹ اس کو ڈالے میں ڈالا اور جا کے تھانے میں بند کر دیا، اچھا، جیسے کوئی اشتہاری پکڑ رہے ہیں، جیسے کوئی اشتہاری پکڑے ہیں۔ اور دیکھیں اشتہاری کے معاملے میں بھی یہاں پہ آئیں، اگر کرمنل لوگوں کے حوالے سے آئیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چور یا ڈکیٹ ہوتا ہے اس کی FIR پہلے سے کاٹی ہوتی ہے یا اس کے بارے میں پہلے کمپلین گئی ہوتی ہے، صحیح، لیکن یہاں پہ تو یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس ڈاکٹر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے خلاف جرم کیا لگ رہا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، جا کے تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے، صحیح، اور اس کی FIR اس کے بھی 5-6 گھنٹے بعد کرتی ہے۔ صحیح، یعنی کہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی۔ اصل میں صاحب کیوں صورتحال یہ بنی کیوں ہے؟ ویسے کچھ تو میں نے بھی پروگرام شروع کرتے ہوئے بیان کیا تھا، ویسے آپ بھی بتائیے گا بنی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سر یہ جو صورتحال جو بنی ہوئی ہے نا، جی یہ اصل میں عطائیت کی جو ہے نا وہ سب دہائی دے رہے ہیں ہمارے، خاص طور پہ PMA والے یا فیملی کون والے، یہ سارے کہتے ہیں کہ عطائیت جو ہے یہ جو ہے نا یہ ڈسپینسرز پھیلا رہے ہیں یا دوسرے لوگ پھیلا رہے ہیں۔ اصل میں بات سر اصل میں یہ ہے کہ اصل میں جو ڈسپینسر ہے، ڈسپینسر از کوالیفائڈ پرسن، ناٹ اے ڈسپینسر۔ ہم ایسے ہی لیتے ہیں کہ جو 8 پڑھا 5 پڑھا کسی کے پاس کام کر رہا ہے، ہم اس کو ڈسپینسر کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کے پاس فرض کریں ایک MBBS ڈاکٹر کے پاس ڈسپینسر جو ہے ایک کوالیفائڈ بندہ ہے اور آفٹر FSC یا ہائی فرسٹ ڈگری میٹرک ود میرٹ، ان کا میرٹ بنتا ہے
اس کے بعد وہ سلیکٹ ہوتے ہیں پورے ہاسپٹل کے اندر. کتنے عرصے کا کورس کرتے جی ہیں؟ سر 1 ایئر کا. 1 سال کا. کیا کیا پڑھتے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً پورے انسانی جسم کی جتنے بھی نظام ہیں اچھا وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں. فارماکولوجی پڑھائی جاتی ہے, فرسٹ ایڈ ٹراما پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ہیلتھ ایجوکیٹر جس طرح معاشرے میں جا کے اس نے بتانا ہے کیا اچھی باتیں ہیں کیا بری باتیں ہیں, ایز اے یہ اس نے کرنا ہوتا ہے. اچھا اب لیا کیا جاتا ہے ڈسپینسر کو کہ یار وہ بس فلاں ڈسپینسر, حالانکہ ڈسپینسر کوالیفائڈ پرسن, یہ 4-5 پڑھا جو کسی ڈاکٹر صاحب کی کلینک پہ گیا, 500 روپے مہینے پہ اس نے کام کیا, ہاں اس کے بعد جناب وہ بندہ جو ہے اگلے چوک میں اس نے اپنی دکان بنا لی. وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. اور اصل میں عطائیت اور یہ جو اپنا یہ ڈسپینسر جس کا نام لے رہے, ایک تو ہومیوپیتھ جتنے ہیں وہ عطائی نہیں ہیں, جتنے حکیم ہیں وہ عطائی نہیں ہیں آپ کے مطابق. ڈسپینسرز جو ہیں عطائی نہیں, کوالیفائڈ پرسنز ہیں بالکل, اور ان کے بعد آپریشن اس طرح ہو رہا ہے جیسے پولیس جاتی ہے گاڑی میں ڈالتی ہے لے آتی ہے. ظاہر چوئی صاحب ہمارے نمائندہ ہیں سٹی 42 کے ہیلتھ سیل کے انچارج ہیں رپورٹنگ سیکشن سے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ظاہر صاحب السلام علیکم. ظاہر صاحب اس وقت ندیم اشرف صاحب نے بات کر لی, یہاں پر اسلم رضا صاحب نے بات کر لی, یہ اس وقت احتجاج کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ نجم صاحب یہ جس وقت یہ سلسلہ شروع کیا گیا, جب ڈینگی وبا کے دوران جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی تھی کہ بہت ساری جو مریضوں کی ہلاکتیں ہیں جو کہ ڈینگی بخار کی وجہ سے ہوئیں, دراصل وہ مریض جو ہیں وہ پہلے جو ہی ان کو ڈینگی کا بخار لاحق ہوا تو وہ اپنے علاقے کے جو بھی وہاں پہ لوکل ڈاکٹر تھا اس کے پاس گئے, اس کلینک پہ گئے, وہاں پہ ان کو جو ٹریٹمنٹ دیا گیا اس میں اینٹی بایوٹک استعمال ہوئے یا اس طرح کا جو ہے وہ میڈیسن استعمال کی گئی کہ جس سے وہ ریئیکشن ہوا اور کمپلیکیشن میں چلے گئے جو پیشنٹ ہیں. جب ان کو ٹرشری کیئر میں شفٹ کیا گیا تو وہاں پہ وہ ایکسپائر ہو گئے. تو اس پر یہ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پالیسی بنائی گئی کہ جو سیکرٹری آبپاشی ہیں عرفان الہی صاحب, کہ ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی کہ جی وہ فوری طور پہ اس چیز کو چیک کریں کہ جو لوگ مستند ڈاکٹر نہیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن آل آف اے سڈن یہ اتنا ہوش پوش تھا اور اتنی اجرت میں یہ سارا کام کیا گیا کہ اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. خاص طور پہ جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں جو کہ PMDC سے رجسٹرڈ ہیں ان کو اس چیز پہ ہی صرف جو ہے وہ جو ہیلتھ ٹیمیں بنائی گئی انہوں نے فوکس کیا, اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہومیوپیتھک جو کونسل ہے اور طب کونسل ہے ان کو بھی آن بورڈ لیتے اور اس تمام جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک وسیع تر تناظر میں اس تمام صورتحال کو دیا جاتا. بالکل درست. میں دوبارہ بھی آپ کے پاس دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. اصل میں اس وقت ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ آپریشن ہو رہا ہے, اور طارق میاں صاحب بالکل اس آپریشن کے آپ حامی ہیں نا جی, اس آپریشن کی جو عطائیت کے خلاف ہو رہا ہے. اچھا مجھے بحث شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے گا, ندیم اشرف صاحب یہاں پر موجود ہے, اسلم رضا صاحب نے تو اپنے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ خود ہی ہٹا دیا, ندیم اشرف صاحب ہم کہتے بھی نہیں ہیں. مجھے جب نام مہیا کی گئے تھے تو آپ کے نام کے ساتھ بھی ڈاکٹر اسلم رضا لکھا ہوا تھا, ڈاکٹر ندیم اشرف لکھا ہوا ہے. ہم ندیم اشرف صاحب کو ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے؟ دیکھیں جی نجم صاحب, ہمارے ملک میں 3 سسٹم کام کر رہے ہیں. ایک ایلوپیتھک سسٹم ہے, ایک ہومیوپیتھک ہے, ایک طب ہے. تینوں کی کونسلز ہیں نیشنل لیول کے اوپر گورنمنٹ نے بنائی ہوئی. صحیح. ایک پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, دوسرا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اور پاکستان کونسل فار طب. صحیح. جو بندہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی رجسٹرڈ ہے اور ود ان ہز اون ڈومین, ایک ہومیوپیتھی کا اگر ہومیوپیتھی پریکٹس کر رہا ہے اور رجسٹرڈ ہے تو وہ کویک نہیں ہے. اچھا ہاں جی ٹھیک. اسی طرح اور وہ ڈاکٹر نہیں, وہ لفظ ہومیو فزیشین لکھ سکتا ہے. اچھا ایگزیکٹلی. اور ڈاکٹر صرف جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے وہی ڈاکٹر لکھ سکتا ہے, MBBS جس نے کیا ہے وہی لکھ سکتا ہے ڈاکٹر. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جیسے طب کا ایک حکیم صاحب ہیں, انہوں نے اگر کیا ہوا ہے اور وہ کوالیفائڈ ہے اور رجسٹرڈ ہے, ان کے خلاف ہم نہیں ہیں. ہم بیسیکلی ان لوگوں کے ندیم اشرف صاحب ڈاکٹر ہم ان کے نام کے ساتھ نہ لکھیں سر. یہ ہومیوپیتھن ہومیوپیتھیشن یا ہومیوفزیشن ہومیو ڈاکٹر, کیونکہ ہماری جو ہے یہ کونسل جو ہے ہمیں یہ 65 کے ایکٹ کے تحت ہم اپنے ساتھ ہومیو ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں. ہومیو ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں, خالی ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے. ہم نے اگر اپنے بورڈ وغیرہ پہ کہیں بھی لکھا ہوتا ہے
ہم نے ہومیو ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے. صحیح صحیح. ہم چلیں وہاں یہ پہ- کلیئر ہاں ہو جی. گیا جی. بالکل جی. ندیم اشرف صاحب پروڈیوسر عدنان رانا صاحب میری بات سن رہے ہیں تو بالکل جی نام ہومیو ڈاکٹر ندیم اشرف جی. جو ان کو لکھا جائے. اب آ جاتے ہیں جو آپریشن کی طرف. ظاہر چوہدری صاحب نے کہا بڑا ہوچ پوچ شروع کیا گیا, بڑا اس قسم کا لوگوں کو اسٹیک ہولڈر کو بھی ساتھ نہیں لیا گیا, اور آپ اس آپریشن کے بڑے حامی ہیں. اصل میں نظم صاحب ہوا یہ کہ جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ بالکل یہ صحیح ہوا ہے کہ ڈینگی کے دوران گورنمنٹ کو فرسٹ ٹائم اویئرنیس آئی کہ اس کا نقصان کتنا ہے جو کویکس ہیں. اچھا. ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو ابھی میں ایک چینل پہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہم دور دراز علاقوں میں جو کویکس ہیں وہ لوگوں کی دیہات میں خدمت کر رہے ہیں. ابھی یہ بتا رہے تھے لاہور میں 2 لاکھ کے قریب ہے. 2 لاکھ کی 2 تعداد لاکھ کی بتائیے. تعداد لاہور میں ہے. لاہور کوئی دیہات نہیں ہے. کویکس کی بات نہیں کی تھی انہوں نے, تمام ہومیوپیتھ, تمام ڈسپینسر, سر ہم اس تمام کو حکیم کوالیفائڈ کو تو ہم عطائی کہتے ہی نہیں, کویک کہتے ہی نہیں. اچھا. ہم تو کویک کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو کہ کسی سے بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. صحیح. اور جو ڈسپینسر ہے چاہے وہ کوالیفائڈ ڈسپینسر ہو, ہی از ناٹ ایلیجبل ٹو پریکٹس انڈیپینڈنٹلی. ہی ول پریکٹس انڈر دی سپرویژن آف اے ڈاکٹر. اب اچھا. جیسے میں آپ کو مثال دوں, ایک وکیل کا منشی ہے, وہ 10 سال بھی بڑا اچھا منشی اور بہت لا جانے, وہ کبھی وکیل نہیں ہو سکتا. ایک بندے کے پاس لائسنس ہے موٹر سائیکل کا, آپ اسے کہیں کہ جہاز چلانا شروع کر رہے ہو, چونکہ اب تمہارے پاس لائسنس آ گیا ہے اور اب تم چلا سکتے ہو موٹر, تو وہ جہاز نہیں چلا سکتا. وہ جو اچھا. اس کی ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے کام یہ جو کرے گا. آپریشن ہو رہا ہے کن کے خلاف ہو رہا ہے؟ ہومیوپیتھ کے خلاف ہو رہا ہے, حکیموں کے خلاف ہو رہا ہے, ڈسپینسرز کے خلاف ہو رہا ہے, یا کوئی اور قسم ہے جس کوئی کے خلاف؟ بندہ جس کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے جی. اس کے خلاف اصولی طور پہ آپریشن ہونا چاہیے. اچھا. جو ہم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جو کہ کسی بھی کونسل سے یہ جن registered لوگوں نہیں ہے. کا نمائندگی کر رہے ہیں, جن لوگوں کا شور مچا رہے ہیں, درست کر رہے ہیں آپ کی نظر میں, غلط کر رہے ہیں؟ اگر یہ رجسٹرڈ ہیں کسی چیز سے, صحیح. ہومیوپیتھی سے اگر رجسٹرڈ ہیں, کوالیفائڈ ہیں, تو پھر یہ اس ڈومین میں نہیں آتے. اگر اچھا. یہ طب سے رجسٹرڈ ہے پھر اس ڈومین میں نہیں آتے. ڈسپینسر کلاس اس میں نہیں آتی. اچھا. ڈسپینسر کو پریکٹس کی اجازت نہیں ہے. ڈسپینسر کو آپ کے پاس جواب ہے اس جی کا؟ بالکل ہے اس بات جی، کا اس کا جواب بڑا ہے, زبردست جواب لیکن ہے. آپ کا بڑا زبردست جواب جی، ہے. بالکل بالکل بڑا زبردست زبردست جواب دیجیے گا, لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک پر جانا ہے. طاہر چوہدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بات ہو رہی ہے اس تحریک کے حوالے سے جو اس وقت احتجاج کے حوالے سے جو ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز, حکیموں اور ڈسپینسر نے شروع کی ہوئی ہے. زبردست جواب ہے جی اس بات کا. اسلم رضا صاحب کے پاس ڈسپینسر ہیں, اور طارق میاں صاحب کا کہنا ہے کہ ڈسپینسر پریکٹس نہیں کر سکتے. زبردست جواب اس بریک کے بعد.